اللهم صل على سيدنا محمد يا نبي يا نبي بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المسلمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر الامتین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام امید اور یقین کے ساتھ ڈاکٹر زمان عبداللہ اجرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے، اور اس موقع پر ناظرین آج میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ جس طرح پورے ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لوگ مختلف جگہ پر ریلیاں، جلوس اور میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں، اسی طرح آل پاکستان میڈیا کونسل نے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مختلف اضلاع میں، مختلف تحصیلوں میں ریلیوں، میلاد کا انعقاد کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آج ماشاءاللہ جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے، پاک بابرکت اس خدا پاک کا لاکھ مرتبہ شکر ہے جس نے ایک دن میں 2 خوشیاں عطا فرمائی۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ غریب لوگوں کا ایک حج ہوتا ہے، یعنی حج کے مطابق یعنی کہ اس کا ثواب ہوتا ہے جمعے کا دن، جمعے کے دن کی بہت افضلیت ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر جشن عید میلاد نبی اس سونے محبوب کے میلاد کی بات کی جائے تو ناظرین اکرام، کیوں نہ ہم درود منائیں، کیوں نہ ہم میلاد منائیں، کیوں نہ ہم اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس کے صدقے یہ ساری کائنات، میں اور تم اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس سونے محبوب کے میلاد کا دن ہے، اس کے آمد کا دن ہے، اور ہم میلاد نہ منائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ جس طرح باقی تنظیمیں، مختلف مذاہب کے لوگ جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، اسی طرح آل پاکستان میڈیا کونسل کا ضلع وزیر آباد میں ضلعی صدر چوری وکاس احمد چٹھا اور پنجاب جنرل سیکرٹری یاسر نذیر بھٹی صاحب نے بہت پیارا انعقاد کیا، اور ضلعی آفس میں انہوں نے باقاعدہ، یہ علی پور چٹھا کے نواحی علاقہ سلو کے شریف میں آتا ہے، وہاں پہ انہوں نے اتنا پیارا انتظام کیا کہ یقین کریں کہ آپ میرا کیمرہ مین آپ کو مناظر دکھا رہا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے کتنی محنت اور لگن سے یہ تیاری کی ہے۔ اور الحمدللہ ہماری آل پاکستان میڈیا کونسل کی ٹیم نے باقاعدہ وہاں پر میرے ساتھ چیئرمین ڈویژن ڈاکٹر طارق رشید اوان صاحب، جوائنٹ سیکرٹری پنجاب ڈاکٹر سید محبوب الحسن گیلانی، اور کوارڈینیٹر صدر ٹو پنجاب حافظ عمران احمد صاحب، سینئر وائس چیئرمین تحصیل علی پور چٹھا عظمت نقشبندی صاحب، وہ تشریف لے کے دیگر ساتھی تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے وہاں ویلکم کیا، اور اس موقع پر ایک سید پاک نے خصوصی دعائیں بھی کروائیں، اور انہوں نے میلاد کے حوالے سے اس کے علاوہ ناظرین باقاعدہ کیک کاٹا گیا، اور کیک کے بعد دعا کے بعد بچوں کے لیے تحائف وغیرہ تقسیم کیے گئے، اور یہ سلسلہ ساری رات چلتا رہا۔ اسی طرح اگر بات کی جائے ناظرین برپال چٹھا جو کہ تحصیل علی پور چٹھا میں آتا ہے، وہاں پہ ہمارے سینئر وائس چیئرمین پنجاب قاری اختر محمود مجدی صاحب، وہ سال سے تقریباً 30-35 سال سے برپال چٹھا میں
بڑی عظیم و شان ریلی انعقاد کرتے ہیں، بڑی عظیم و شان ریلی ہوتی ہے جس میں سفیر احمد چٹھا صاحب، اس کے علاوہ ہمارے جوائنٹ سیکرٹری سید محبوب الحسن گیلانی صاحب، ڈاکٹر محمد اسلم رضا صاحب، ڈاکٹر طارق رشید صاحب، ڈاکٹر رضوان صاحب اور دیگر علماء کرام میں حافظ راشد محمود چٹھا صاحب اور مختلف مذاہب، سیاسی، سماجی اور صحافی لوگ کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ پورا برپال چٹھا ایک قصبہ ہے، اور برپال چٹھا میں الحمدللہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے یہ ریلی کا انعقاد کیا، اور اس کا یہ اختتام پذیر ہوتی ہے برپال چٹھا لاری اڈا پر۔ وہاں پر آ کے ایک خصوصی خطاب ہمارے سینئر وائس چیئرمین صاحب کا ہوتا ہے، اور انہوں نے خطاب میں کرتے ہوئے کہا کہ ہم الحمدللہ میلاد ہم نے منایا ہے، منائیں گے اور مناتے رہیں گے۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے تحصیل سمڑے وال کی، تو وہاں پہ ہمارے تحصیل چیئرمین ڈاکٹر ملک عظمت علی صاحب اور ڈاکٹر سینئر نائب سے صدر ڈویژن گجرانوالہ کے، وہ بہت اچھا انتظام انہوں نے کیا۔ اور ناظرین، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طرح ڈاکٹر عظمت صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہاں پہ ہماری ٹیم نے یہ اچھا ویلکم کیا۔ اور اس کے بعد علی پور چٹھا میں ہمارے فنانس سیکرٹری فصیح الدین قادری صاحب، انہوں نے یعنی کہ اسی طرح پورے پنجاب میں مختلف جگہ پہ مختلف ایریاز میں آل پاکستان میڈیا کونسل کا باقاعدہ ملک و قوم کے لیے دعائیں مانگی گئیں، اور خصوصی طور پر اپنی قیادت کے لیے دعائیں مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے کہ جس نے اتنا اچھا پلیٹ فارم کیا۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں آج کے حوالے سے، تو مختلف سوالات فیس بک پہ دیکھنے میں آتے ہیں، مختلف کوئی وفات کا ذکر کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا ذکر کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ آپ لوگ خرچہ کرتے ہوں تو یہ غریب کی شادیوں کے مختلف۔ تو میرا ان سے یہی سوال ہے کہ بھائی اگر الیکشن آ رہے ہیں، آپ کے قریب ترین الیکشن آ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنے یہ جو الیکشن پہ نہ خرچہ کرو، اپنی بچیوں کو، غریب بچیوں میں جیز دے دو۔ اپنے تم بچوں کے لیے اربوں خربوں کروڑوں روپے انویسٹ کر دیتے ہو، اور جب یہ غریب کی بچی کی باری آتی ہے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ سب زبانی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، خود اللہ تعالیٰ ذات فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو، میں بھی اور میرے فرشتے بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ جب خود خدا اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے تو میں اور میری اور یا آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہم تو یہ جو ہم کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، یہ اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو سرکار کی وہ کیا شاعر نے کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کا نبی جانے، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا خدا جانے۔ آپ سرکار کی عظمت کی بات کرتے ہیں کہ وہ پنجابی میں شاعر کہتا ہے نا، یہ کل کی بات ہے، کل بسار کی بات ہے، کل ہی ابھی تو آدم جو ہے نا وہ کل آئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، میں آپ کو باقاعدہ اگر کوئی دیکھنا چاہے، میرا چینل پہ نمبر بھی موجود ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو باقاعدہ یہ تصدیق اور حدیث سی کروا سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے، اور آپ نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو آپ گئے، اور وہ رات جو 14ویں کے چاند کی تھی، تو ایک دفعہ حضرت جابر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتے ہیں چاند کی طرف، دوسری طرف سرکار کی طرف، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اور دیکھتے دیکھتے فیصلہ یہ کیا کہ وہ چاند تو میرے محبوب کے سامنے مانند پڑ گیا ہے، میرے محبوب کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، جب کوئی نہ تھا، کچھ نہ تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے، 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں، وہ تفصیل میں ہے
تفصیل وضاحت سے میں مختصر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا یہ جنت، یہ لو، یہ کرسی، یہ فرشتے، یہ نبی، یہ رسول، یہ صحابہ، یہ میں اور تم، یہ زمین اور سمان، جو کچھ بھی ہے وہ سرکار کے نور سے بنا ہے۔ تو جب سرکار کے نور سے یہ سب کچھ بنا ہے تو دوستو ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ جب نور والے کی بات کی جائے، نور والے کا ذکر کیا جائے تو ہمیں سوال یاد آ جاتے ہیں، ہمیں تنقیدیں یاد آتی ہیں، ہمیں بہت سے معاملات یاد آ جاتے ہیں۔ او بھائی تم نے نہیں منانا تم نہ مناؤ، کم از کم خدا کے لیے اپنی آخرت نہ بنو۔ کل اسی جنت جس نور سے جنت بنی ہے اس جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جب تم نور والے کو نہیں مانتے تو کیسے نور والے کے پاس جاؤ گے؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے بارے میں سوچو، اپنے خاندان کے بارے میں سوچو، آپ خود اپنے بارے میں سوچو کہ تم کیا ہو، کس چیز سے تمہیں جنا گیا ہے۔ تم نے کبھی سوچا کیا تمہیں اپنا پتہ ہے کہ تم حلال ہو کہ حرام ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا ہو، کس چیز سے بنے ہو؟ اور تم چلے وہاں سرکار کی باتیں کرتے، آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو 14,000 سال آدم سے پہلے بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کے لیے ہی سارا کوئی تخلیق کیا ہے۔ خود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب چاہا کہ میں دنیا میں میرا نور ظاہر کیا جائے تو جب میں دنیا پہ آیا تو مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک آپ سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ ٹائم تھا فجر کا، یعنی کہ نہ دن تھا نہ رات تھی، پیر کا دن تھا۔ آپ سرکار تشریف لائے اور جب آپ سرکار تشریف لائے تو کیا کہنے ہیں، جب آپ سرکار تشریف لائے تو خدا کی قسم خود سرکار فرما رہے ہیں کہ ہر چیز روشن ہو رہی ہے۔ اور حضرت اماں پاک حضرت آمنہ سیدہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھ میں نور خارج ہوا اور میں نے مدینہ مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے۔ اور یار کیوں اپنا بیڑا غرق کرتے ہو؟ کیوں ایسی بدعت کرتے ہو؟ شرک کرنا ہے تو خدا سے کرو، بدعت کرنی ہے تو خدا سے کرو، فتویٰ لگانا ہے تو خدا پہ لگاؤ جو خود خدا اپنے نبی کا درود اللہ تعالیٰ کی ذات جب خود قرآن میں فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ ذات فرماتی ہے جب تم پر میرا کوئی فضل ہو، جب تم میرے پہ تم کو کوئی فضل ہو تو خوشی منایا کرو۔ تو یار مجھے بتاؤ اس سے بڑا فضل ہو سکتا ہے؟ آپ کے لیے کوئی ہو سکتا ہے، ہمارے لیے تو کوئی فضل کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو سرکار ہی فضل ہے۔ تو جب فضل آپ تشریف لائے تو ہم خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ ہمارے لیے تو سرکار اگر بات کی جائے شرعی طریقے سے بات کی جائے تو آئیے میرے سے بات کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سب مسلمان جو مانتا ہے جو نہیں مانتا سرکار کے نور اور بشر کے مسئلے پہ پڑے ہوئے ہیں، کلمے کی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ، اللہ تعالیٰ ذات فرماتی ہے سوائے میرے سے اللہ عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کا صیغہ ہے، ہیں یعنی قیامت تک ہیں، یعنی ہیں موجود رہیں گے۔ اگر وہ ظاہری پردہ نہ کرتے، اگر وہ ظاہری دنیا سے نہ جاتے تو وہ قدرت جو قانون قدرت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے سب نے آنا ہے، تو وہ تو اور فیصلے ہیں۔ تو تم کن چکروں میں پڑے ہو؟ خدا را میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ فیس بک پہ، یہ مختلف بہانوں پہ، سوشل میڈیا پہ اور یہ ممبروں پہ بیٹھ کے یار کیا کرتے ہیں ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ میلاد میں میں میلاد منا رہا ہوں، یہ سرکار کے نلین ہے، یہ روزہ رسول ہے، یہ میں نے لگایا ہوا، یہ سر پہ میرے ٹوپی ہے، کیا اس میں غلط ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے۔ کیا ہم میلاد میں کرتے کیا ہیں؟ میلاد میں ہم بیٹھتے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں، سرکار کے درود و فضائل پڑھتے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ ان کی ذات پہ تو ہم ساری عمر بھی پڑھتے رہے تو ان کا کیا ہم وہ ایک کچھ بھی ایک ریت کے
کروڑوں ذرے کے جو ذرہ قریب سے ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہم کر سکتے۔ تو یہ سارا ہم اپنے لیے کرتے ہیں، تو میلاد میں بیٹھ کے ہم اپنے سونے سرکار کی بات کرتے ہیں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہم غلط کرتے ہیں، ہمیں بھی بتایا جائے کہ ہم اس میں کیا غلط کرتے ہیں۔ جب سرکار کا ہم ذکر کرتے ہیں، سرکار کے ذکر کے ساتھ ساتھ جو لنگر شریف ہوتا ہے، یار ویسے بھی تو تم سارا دن کہیں نہ کہیں حرام حرام کھاتے ہو نا، کس کس طرح کا حرام کھا جاتے ہو۔ تو اگر یہ پاک رزق ہوتا ہے، پاک یہ ریموں میں ہی جاتا ہے۔ میں آخر پہ ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ناظرین کرام، ہمیں امید، ہمیں یقین، ہمیں مکمل امید بھی ہے، ہمیں یہ مکمل یقین بھی ہے کہ سرکار نور العلا نور ہیں۔ ہمیں امید اور یقین ہے کہ سرکار نے نفس نفیس موجود ہیں۔ ہم مانتے ہیں سرکار زندہ ہیں، ہمارے سرکار ہمیں موجود ہیں، ہمیں وہ ہر چیز وہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو ہمارے کندھوں پہ یہ جو لکھتے ہیں، یہ قرآن الکاتبین ہیں، یہ سرکار کے پتہ نہیں کتنے نور کے حصے سے بنے ہیں۔ اب مجھے دکھاؤ، آپ کو نظر آتے ہیں کرام الکاتبین؟ جب تم کو ان کی سمجھ نہیں آتی تو ان کی تمہیں کیا سمجھ آئے گی، سرکار کی تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں مقام حاصل کیا۔ جاؤ جا کے ان کے بیٹوں کی قربانی دیکھو، کربلا مولا میں 72 تن شہید کروا دیے، اور صرف ایک خدا کی ذات کے لیے۔ ایسے نہیں جنت ان کی جنت، ہر چیز کے وہ مالک ہیں، وہ خالق ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی بات کی جائے تو وہ ایک رکعت پہ پاؤں ڈالتے تھے، دوسرے پاؤں ڈالنے سے پہلے قرآن ختم کر دیتے۔ حضرت بی بی پاک سارا آپ کی بات کرتے تھے، آپ فرماتی تھی کہ ابا جی دعا کیجیے کہ ایسی کوئی رات ہے، اتنی بڑی رات ہو کہ میں اپنے دل کی عبادت کر سکوں۔ انہوں نے عبادت کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بھی جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے، قرآن بھی پڑھنی چاہیے، داڑھی بھی رکھنی چاہیے، پر یار یہ سارا کچھ تب ہی قبول ہوگا جب ان کو قبول ہوگا۔ میں آپ کو ایک جو شرک کا بادشاہ، جس کو کفر کا بادشاہ کہتے ہیں، ابو جہل کی بات بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں ابو جہل بدبخت کسی سے ملا مرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہوا؟ تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جب وہ پیر والا دن ہوتا ہے، اس دن مجھے ایک انگلی اس انگلی سے مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ وہ میرے پورے جسم کو سکون دیتا ہے، اس کے علاوہ باقی سارا ٹائم جو عذاب میں گزرتا ہے۔ تو اس نے پوچھا تم نے ایسا کیا کیا تھا؟ تو اس نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا پہ تشریف لائے تھے، میرے گھر میں ایک لونڈی تھی، انہوں نے آگے بتایا کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، تو میں نے ایسے انگلی سے کہا جاؤ، ایسے انگلی سے اشارہ کیا جاؤ تم آزاد ہو۔ تو اس دن سے مجھے کبھی عذاب اس انگلی سے۔ تو یار ان کے ملاد کا سن کے، ان کی بات سن کے اگر ایک مشرک کو مل سکتا ہے تو ہمیں امید بھی ہے، ہمیں یقین بھی ہے کہ سرکار ہمارے میلاد کو قبول کریں گے۔ جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، ہم میلاد مناتے ہیں، منائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ اور میری تمام میڈیا جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے چینلز ہیں، ان کو چاہیے کہ سرکار کے ذکر کے لیے ہر ہمہ وقت، خاص طور پر میلہ یوم ولادت کے حوالے سے جو بھی محفلیں ان کی تشہیر کی جائے، ان کے حوالے سے ہمیں انتظام کرنا چاہیے، ان کے حوالے سے ہمیں پروگرامات کرنے چاہیے، تاکہ یہ شعور اور پیدا ہو، اور زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، ہمارا حق بھی حاصل ہو جائے۔ جس کا جو حق ہے اس نے وہی ادا کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے تو سب کچھ ہمارے آقا ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ان کے نالین ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہم تو سب کو مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، ہم تو اولیاء اکرام کو بھی مانتے ہیں، ہم پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ ہم انشاءاللہ میلاد منائیں گے، مناتے رہیں گے، اور جب تک ہماری نسلوں میں خون ہے ہم انشاءاللہ میلادی ہیں اور میلاد مناتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کسی کے فتوے، ہمیں کسی کے دلیل، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھائی دلیل وہاں ہوتی ہے جہاں پہ کوئی شک ہو،
جب شک ہی نہیں ہے، ہمیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور العلا نور ہے، اور ان کی نسل سے جو بچہ ہے، بچہ نور کا ہے، اور ہم ان کو مانتے ہیں، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ انہی کی ذات کی ہے۔ تو ناظرین، میں آج کا پروگرام امید اور یقین کے ساتھ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں الحمدللہ امید بھی ہے کہ سرکار کی وجہ سے ہم گنہگاروں نے بخشے بھی جانا ہے۔ ہمارے گنہگار، ہم جتنے بھی گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو میں آخر پہ اپنی آل پاکستان میڈیا کونسل کی قیادت کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آل پاک اور پاکستان قوم تمام ہر قسم جتنے بھی اس کے دشمن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ غارت کرے، اور پاکستان کے پرچم کو بلند کرے، اور ہمارے حال پہ رحم فرمایا جائے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے، جتنا دیا سرکار نے، جتنا دیا سرکار نے، سبحان اللہ، جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں۔ اور یہ آج جو گفتگو ہوئی وہ صرف اور صرف سرکار کی محبت اور سرکار کی رحمت اور سرکار کی ہی وجہ سے آج جو میں نے لفظ بولے، میں آپ سے آخر پہ اسی بات کے ساتھ امید اور یقین کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ بھائی ہمیں کسی چیز کی آپ کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کو منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم تو انشاءاللہ میلاد ہیں، میلادی مناتے رہیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ۔ اور میری طرف سے جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں، عاشقان اسلام، عاشقان رسول جتنے بھی ہیں، ان سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔